بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیدڑ سنگی دراصل کیا ہے؟ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ اسے رکھنے سے آپ مالدار اور آپ کی قسمت بدل جائے گی، اور کچھ لوگ اسے بیویوں کو کنٹرول کرنے یا محبوب اپنی محبت کو پانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے نظر آئیں گے۔ کیا گیدڑ سنگی واقعی اتنی اثر رکھتی ہے کہ لوگ اسے ہزاروں روپے دے کر خریدتے ہیں؟ تو آج ہم جانتے ہیں کہ دراصل گیدڑ سنگی کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں کتنا اثر ہوتا ہے، اور کیا اس سے آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ گیدڑ سنگی دراصل گیدڑ کے سر سے نکلنے والا ایک دانہ یعنی پھوڑا ہوتا ہے، جو کہ اس کے سر میں اپنی شاخیں پھیلاتا ہے اور ایک خاص حد تک بڑا ہونے کے بعد خود بخود جڑ کر گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد بھی یہ جاندار رہتا ہے اور اسے جادو ٹونا کرنے والے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسے صندوق میں ہی رکھا جاتا ہے، ورنہ اس کی بڑھوتری ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ مر جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ نر اور مادہ حالتوں میں ہوتا ہے۔ جادوگروں کے پاس شوہر یا محبوب یا سسرال والوں کو قابو کرنے کی خواہش مند، خصوصاً محبت کا حصول چاہنے والے مرد و زن جب آتے ہیں تو انہیں ایک مخصوص رقم کے عوض یہ گیدڑ سنگی دی جاتی ہے۔ گیدڑ سنگی کی ہمیشہ جوڑی نر اور مادہ ایک ساتھ رکھی جاتی ہے، ورنہ بقول ان بدعقیدہ لوگوں کے یہ کام نہیں کرتی اور بیکار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ نعوذ باللہ اسے شوقیہ گھر میں خیر و برکت کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے خریدتے ہیں اور بہت عقیدت سے انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ گیدڑ سنگی کے بال باقاعدہ بڑھتے ہیں اور ان کی باقاعدہ ایک خاص طریقے سے تراش خراش بھی کی جاتی ہے۔ یہ تو تھی گیدڑ سنگی کے بارے میں وہ معلومات اور عقائد جو آپ نے سنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ گیدڑ سنگی جیسی عجیب الخلقت چیز کو لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، وہ بھی اس دعوے سے کہ اسے رکھنے سے آپ کے معاشی مسائل دور ہوں گے اور آپ کے گھر روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی، تو کیا ان لوگوں کی خود کی رہائش اور حلیے دیکھ کر بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی؟ ان کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں ابھرتا کہ فروخت کرنے والے کے پاس تو نہ جانے کتنی تعداد میں ان کی جوڑیاں موجود ہیں، پھر وہ کیوں ابھی تک خالی ہاتھ ہیں؟ ان خالی ذہن لوگوں کو کوئی بتائے کہ یہ بھی بڑا شرک ہے کہ تم اللہ کے ہوتے ہوئے ایک ڈرپوک جانور کے جسم سے خارج ہوئے پھوڑے کو اپنا مشکل کشا مانتے ہو، جبکہ ان بد نصیبوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر کی خوشیاں، خیر و برکت، رونق اس بد شکل شے کی وجہ سے نہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز، سورتیں، آیتیں پڑھنے اور زمین پر سجدہ کرتے وقت سبحان ربی الاعلیٰ ہی کہنے کی بدولت ہے۔